बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम नवाज शरीफ साहिबा पंजाब की वज़ीर आला बनी। उनके पहले हुक्म की तामील करते हुए बुशरा बेगम को, इमरान खान की अहलिया को उनके घर से बनी गाला से जेल मुंतकिल कर दिया गया। ये दरख्वास्त दी गई थी बुशरा बेगम की तरफ से कि मैं अपने घर में कैद नहीं रहना चाहती, मुझे जेल में भेज दिया जाए। ये किस बिना पर उनकी तरफ से कहा गया था। बुशरा बेगम से पूछे बगैर उनके घर को जेल डिक्लेयर करके वहाँ पे उनको रखा गया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से फौरी तौर पर रद्द अमल आया कि एक चोर है, चोर को जेल में क्यों नहीं रखा गया, चोर को घर क्यों शिफ्ट किया गया है। इसके साथ ही बुशरा बेगम की तरफ से अदालत से रुजू किया गया कि मुझे घर में नहीं बल्कि मुझे जेल में रखा जाए, जहां पे आम कैदी रखे गए हैं। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिस तरह चाहती थी कि ये खातून भी उसी तरह से तकलीफ़ का सामना करे जिस तरह एक कैदी को हो सकता है, घर में शायद इनको कोई सहूलत मुयसर हो, कोई रिलीफ हो। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से शदीद तनकीद की गई थी कि इस खातून को, चोर को घर पे क्यों रखा गया है। मामला अदालत में गया, बुशरा बेगम की तरफ से ख़ुद अदालत से रुजू किया गया तो उस पर जज साहिबान भी तज़ब्ज़ब में थे। जैसे ही मरियम नवाज शरीफ साहिबा पंजाब की हुक्मरान बनती हैं तो शायद इनकी तरफ से हुक्म दिया गया और जजों की तज़ब्ज़ब ख़त्म हुई और उन्होंने बुशरा बेगम को घर से जेल में मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया, जिस पर अमल दरामद फौरी तौर पर किया गया और बुशरा को घर से जेल मुंतकिल कर दिया गया। अब आते हैं बाकी खबरों की तरफ। गुज़श्ता रोज़ मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से वज़ारत उलिया का हलफ उठाया गया। इस पर शहबाज गिल शदीद मुश्तिल हैं, बड़े गुस्से में हैं, अपनी पार्टी पर बरस पड़े। उनकी तरफ से कहा गया है कि किस तरह जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने थे, ये लोग बिलावल भुट्टो ज़रदारी, शहबाज शरीफ एंड कंपनी किस तरह एहतजाज कर रहे थे, किस तरह कागज़ फाड़ फाड़ फेंके जा रहे थे। इमरान खान को हेडफोन लगाना पड़ा था अपनी तकरीर के लिए, जबकि तहरीक इंसाफ के MPs की तरफ से मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए मैदान खाली छोड़ दिया गया। ये लोग बाइकाट करके बाहर चले गए। आखिरकार स्पीकर के मौके पर बाइकाट क्यों नहीं किया गया। शहबाज गिल सख्त मुश्तिल नज़र आए। अपने वीलाग में उन्होंने कहा कि आपको तो वहाँ पे मौजूद होना चाहिए था। जो कुछ आपके लीडर के ख़िलाफ़ इनकी तरफ से किया गया, कम अज़ कम उतना तो करते। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को खुला मैदान दे दिया गया, वहाँ पे सन्नाटा था। उन्होंने बड़े सुकून के साथ, बड़े आराम के साथ अपनी तकरीर शुरू की और मुकम्मल की। मरियम नवाज शरीफ साहिबा और शहबाज शरीफ ये कुछ हजूम हो, कुछ लोग हों, नारेबाजी कर रहे हैं तो ये अपनी तकरीर का एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते। ये शहबाज गिल की तरफ से कहा गया। अपनी पार्टी को सख्त सुस्त उनकी तरफ से कहा गया कि आखिरकार आपने बाइकाट किया तो क्यों किया। बहरहाल उनका अपना मामला है। दूसरा, एक और शख्स, गलत शख्स गिरफ़्तार कर लिया गया है। जैसे इमरान रियाज खान को गिरफ़्तार किया गया था, इमरान रियाज खान अब भी कैद में है। इमरान रियाज खान की गिरफ़्तारी क्यों हुई थी? सिर्फ इसलिए कि उनको खामोश किया जा सके, उनकी आवाज़ को दबाया जा सके। तो इमरान रियाज खान को गिरफ़्तार करके यूँ समझ लें कि एक गलत बंदे को गिरफ़्तार किया गया। इमरान रियाज खान जब भी बाहर आएंगे तो वो उसी तरह से, उसी लहजे में, उसी लय में बात करेंगे जिस लय में वो पहले कर रहे थे। जैसा उनको गिरफ़्तार किया गया था और लापता कर दिया गया था, उस मौके पर उन्होंने जहां से अपना वीलाग छोड़ा था वहीं पे कई माह के बाद उन्होंने सेहतयाब होने पर वहीं से शुरू किया। इसी तरह से अब उनको एक बार फिर गिरफ़्तार किया गया है। जब भी वो बाहर आएंगे, उम्मीद तो यही की जा रही है कि इमरान रियाज खान ने यहाँ पे मामला अपना छुड़ाया गया था, वहीं से शुरू करेंगे। अब गिरफ़्तार किया गया है असतूर को, कि इसलिए उनको भी खामोश करवाना मकसूद है। 2 रोज़ कबल ये इतला सामने आई थी, कुछ वीलाग किए गए थे जिसमें कहा गया था कि अब काजी फैसल साहब ये चाहते हैं कि इस बंदे को नहीं बख्शना, इसको पकड़ना है। तो ये बराह रास्त काजी फैसल साहब की मुदाखलत पर असतूर को गिरफ़्तार किया गया है। असतूर साहब कोई दूध के धुले हुए नहीं, अपने वीलाग करते हैं तो अभी वो कुछ खिसक जाते हैं। जिस तरह से वो काजी फैसल के हवाले से कहते हैं कि बददियानत है, मुनाफिक है और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसे अल्फाज किसी के बारे में भी इस्तेमाल करने चाहिए। बहरहाल ये उनका अपना नुक्ता नज़र है। उनको गिरफ़्तार किया गया है, ये भी दूध के धुले हुए नहीं है। बाकी बातें भी इनकी सारी की सारी ऐसी नहीं है कि जिनसे आप इत्तेफाक कर सकें। जैसा इन्होंने शिफा यूसुफ जई के हवाले से एक वीलाग किया था,
اس میں ان کی طرف سے جو زبان استعمال کی گئی تھی، جس طرح ان کی کردار کشی کی گئی تھی، اس سے کوئی بھی ذی شعور اتفاق نہیں کر سکتا۔ بہرحال ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ قاضی فائصہ کے حوالے سے آج کل یہ زیادہ ہی کچھ باتیں کر رہے تھے اور پھر ان کی گرفتاری ہو گئی۔ پہلے ان کو FIA کی طرف سے اپنے آفس میں کئی گھنٹے تک بٹھایا گیا، پہلے بھی بٹھایا جاتا رہا، لیکن اس مرتبہ ان کو پھر بٹھایا تو اٹھنے نہیں دیا، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ میں نے جیسا کہا کہ ایک اور غلط بندہ عمران ریاض خان کے بعد گرفتار کیا گیا ہے، تو ان کی آباد دبانے کے لیے اگر ان کی گرفتاری ہوئی، اور ایک طرف قاضی فائصہ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ وہ تنقید کرے، لیکن تنقید ایک دائرہ میں رہ کر کی جا سکتی ہے، اور قاضی فائصہ نے کہا تھا کہ مجھ پر کوئی تنقید کرے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہاں پہ بہت بڑا فرق پڑتا ہوا نظر آیا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ستور کو۔ کیس کیا ہے؟ انہوں نے توہین کی ہے۔ کس کی توہین کی ہے؟ کچھ ججوں کی توہین کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا اینٹی کرپشن کی طرف سے کہ ان کے والد نے کسی جھیل کا ٹھیکہ لیا تھا، اس میں 2 نمبری کی گئی ہے۔ عمران ریاض خان اس پر بہت دکھی ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے گرفتار کریں، مجھ پر جو بھی آپ نے ستم کرنا ہے وہ کریں جیسا پہلے کرتے رہے ہیں، لیکن میرے والد کو آپ نے کرپٹ کہا ہے، یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ادھر مریم نواز شریف صاحبہ کی حلف برداری ہو گئی، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئی، تو دوسری طرف آصف علی زرداری کو اور شہباز شریف کو بھی اپنے عہدے کا جس کے لیے ان کو نامزد کیا گیا ہے حلف اٹھانے کے لیے آگ لگی ہوئی ہے۔ شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے کے لیے حلف اٹھانے کی آگ لگی ہوئی ہے، تو آصف علی زرداری کو بھی اسی طرح سے وہ بھی آگ میں جل رہے ہیں کہ جتنا جلد ہو سکے وہ بھی صدر کا حلف اٹھا لے۔ اب اعلان یہ کیا گیا ہے کہ 9 مارچ کو حلف اٹھایا جائے گا، اس سے پہلے صدارتی انتخابات ہو جائیں گے۔ آصف علی زرداری صاحب 9 مارچ کو حلف اٹھا لیں گے اور اس کے بعد الیکشن ہوں گے جا کے سینٹ کے۔ آصف علی زرداری کو اپنے 3 MNA MPs کو کہا گیا ہے آپ نے حلف نہیں اٹھانا اسمبلیوں کا، یوسف رضا گیلانی اور سراج درانی، اس کے علاوہ ایک اور MPA وہ بھی منتخب ہوئے ہیں، سینیٹر تھے۔ آصف علی زرداری کی طرف سے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے ابھی سینٹ میں جانا ہے۔ کیوں سینٹ میں جانا ہے؟ جبکہ سینٹ کے انتخابات جو آدھی نشستوں پر ہوتے ہیں وہ مارچ کے اینڈ میں جا کر ہونے ہیں، لیکن اس وقت تک صبر نہیں ہو سکتا۔ آصف علی زرداری ایک طرف اپنی اکثریت بھی دکھانا چاہتے ہیں، دوسری طرف وہ جلدی صدر بھی بننا چاہتے ہیں۔ انتظار کی زحمت گوارا نہیں ہے، 9 مارچ کو وہ صدر کا حلف اٹھانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے شہباز شریف مارچ کے پہلے ہفتے میں، پہلے دنوں میں اپنا حلف اٹھانا چاہتے ہیں وزارت عظمیٰ کا۔ اس حوالے سے سپیکر اور صدر صاحب ایک دوسرے کے سامنے آ گئے ہیں۔ صدر کی طرف سے واضح طور پر کہا گیا ہے، پہلے تو ذرائع کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی تھی، اب ایوان صدر نے یہ باقاعدہ کہہ دیا ہے کہ پہلے ایوان کو مکمل کیا جائے، خصوصی نشستوں کا پہلے فیصلہ کیا جائے، اس کے بعد اجلاس بلایا جائے گا۔ صدر کی طرف سے سبری واپس بھیج دی گئی، جبکہ سپیکر ان کے مقابلے میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے پرسوں 29 فروری کو اجلاس طلب کر لیا قومی اسمبلی کا۔ اتنی زیادہ آگ لگی ہوئی ہے، برابر آگ لگی ہوئی ہے آصف علی زرداری اور شہباز شریف کو حلف اٹھانے کے حوالے سے۔ ایک کے بعد ایک خبر آ رہی ہے، پرنٹ میڈیا میں بھی اور پاکستان کے ڈیجیٹل میڈیا میں بھی۔ مریم نواز شریف کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ پنجاب کی پہلی خاتون حکمران ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس سے پہلے جند کو وہ پنجاب کی حکمران رہ چکی ہیں۔ رنجیت سنگھ کی یہ اہلیہ تھیں، ان کی بیوی تھیں، وہ ایک عرصے تک پنجاب پر حکمرانی کرتی رہی ہیں۔ گویا مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب کی پہلی حکمران نہیں ہیں، تو کیا وہ اسی طرح سے حکمران بنی تھی؟ مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب کی دوسری خاتون حکمران ہے، جبکہ جندر کور پنجاب کی پہلی حکمران تھی۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے آج کل عمران خان کو قید کا، مشقت کا، جبر کا، ستم کا سامنا ہے، اسی طرح سے جندر کور کو بھی، جندہ مائی بھی ان کو کہتے ہیں، ان کو بھی ایسے ہی حالات کا سامنا رہا تھا۔ اس پر ہم الگ سے ایک ویلا کریں گے۔ اور آخری خبر یہ ہے کہ ایک گندے ہاتھوں والی بھی پنجاب اسمبلی میں خاتون پہنچ گئی ہے، یہ ان کی طرف سے خود اعتراف کیا گیا ہے۔ یہ ہیں عظمیٰ کاردار صاحبہ۔ ان کی طرف سے یہ کہا گیا، جیسا کہ سوشل میڈیا پر یہ تصویر چل رہی ہے، ویڈیو چل رہی ہے کہ وہ مریم نواز شریف صاحبہ سے گلے ملنے کے لیے اپنی سیٹ سے اٹھیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ ان کے سامنے سے گزر رہی تھی، انہوں نے ان کے گلے ملنے کی کوشش کی تو مریم نواز نے ان کا ہاتھ دوسری طرف کر دیا۔ اس حوالے سے عظمیٰ کاردار سے پوچھا گیا تو انہوں نے بڑے غصے سے کہا، عظمیٰ کاردار کی طرف سے کہا گیا ہے، انہوں نے اعتراف کیا ہے، بڑے غصے سے انہوں نے کہا کہ میں مریم نواز شریف صاحبہ سے ملنا چاہتی تھی، لیکن میرے ہاتھ گندے تھے
تو یہ میری غلطی ہے کہ مجھے گندے ہاتھوں کے ساتھ انہیں ملنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ عظمیٰ کاردار صاحبہ کی طرف سے اعتراف کیا گیا ہے۔ جب وہ خود اعتراف کر رہی ہیں کہ میرے ہاتھ گندے تھے، تو پھر دوسرے لوگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گندے ہاتھوں والی اسمبلی میں پہنچ گئی۔ بہرحال گندے ہاتھوں والی کا اسمبلی میں پہنچنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ گندے کردار والے اگر قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں، ایوان بالا میں، ایوان زیری میں پہنچیں گے تو پھر بہرحال بات کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔